کلپ نمبر 1061۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ قصص کا تعارف، آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ القصص، سورہ قصص کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ قصص 4 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے، اور وہ 4 آیتیں الذین آتیناہم الکتاب سے شروع ہو کر لا نبتغی الجاہلین پر ختم ہوتی ہیں، اور اس صورت میں ایک آیت ان الذی فرض ایسی ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 9 رکوع اور 88 آیتیں ہیں۔ قصص نام رکھنے کی وجہ، قصص کا معنی ہے واقعات اور قصے، اور چونکہ اس صورت میں مختلف قصے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور قارون کا قصہ وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ القصص رکھا گیا ہے۔ سورہ قصص کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بیان کیے گئے واقعات کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات عطا کیے جانے تک کے تمام واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کی ابتدا فرعون کے ان مظالم سے کی گئی جو وہ بنی اسرائیل پر ڈھاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر قبطی کو قتل کرنے، مصر سے مدین کی طرف ہجرت کرنے، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی ہونے اور اس کے بعد کے چند واقعات ذکر کیے گئے۔ نمبر 2، کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ جیسے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے تھے ویسے حضور علیہ السلام نے پیش کیوں نہیں کیے۔ نمبر 3، پہلے تورات و انجیل اور پھر قرآن پاک پر ایمان لانے والوں کی جزا بیان کی گئی۔ نمبر 4، سابقہ امتوں پر آنے والے عذابات سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ان پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ نمبر 5، قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شریکوں کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ نمبر 6، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے کس طرح سرکشی کی اور اس کا کیسا دردناک انجام ہوا۔ ان دونوں واقعات میں نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ جب یہ واقعات رونما ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں تھے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے کسی شخص سے یہ واقعات سنے تھے۔ سورہ نمل کے ساتھ مناسبت، سورہ قصص کی اپنے سے ماقبل سورت نمل کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نمل اور سورہ شعراء میں بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو چیزیں اجمالی طور پر بیان کی گئیں وہ سورہ قصص میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین۔ ترجمہ، طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ طاسین میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات، یہ آیتیں ہیں، یعنی اس سورت کی آیتیں اس روشن کتاب کی آیتیں ہیں جس میں حلال و حرام کے احکام، حضور اقدس علیہ السلام کی نبوت کی صداقت، پہلوں اور بعد والوں کی خبروں کا بیان ہے، اور اس کتاب کی شان یہ ہے کہ وہ حق و باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ یہاں روشن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے یا اس سے لوح محفوظ مراد ہے۔ لوح محفوظ اور قرآن مجید کے روشن کتاب ہونے میں فرق، یاد رہے کہ لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین فرمایا جاتا ہے اور قرآن کریم کو بھی، البتہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ لوح محفوظ اللہ عز و جل کے خاص مقبول بندوں پر ہی ظاہر ہے، جبکہ قرآن کریم ہر مومن کے لیے ظاہر ہے، اگرچہ اس کے اسرار اور رموز کی معرفت بھی خاص بندوں کے ساتھ خاص ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ترجمہ، ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نتلو علیک من نبأ، ہم تمہارے سامنے خبر پڑھتے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایمان والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی ان واقعات سے حاصل ہونے والی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ نیز یاد رہے کہ اس سورت سے پہلے 19 سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو چکا ہے، اور اس سورت کے بعد مزید 17 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ اتنی کثرت سے آپ کا واقعہ ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں حضور پر نور علیہ السلام کی نبوت کی خاص دلیل تھی،
کیونکہ اب بغیر پڑھے اور تاریخ دانوں کے پاس بیٹھے بغیر ایسے سچے واقعات بیان کر رہے تھے، اور یہ وحی کے بغیر ممکن نہیں۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ عرب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات خاص و عام میں بہت مشہور تھے، اور ان واقعات میں بنی اسرائیل نے بہت سی غلط باتیں ملا دی تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیے تاکہ اس کے غلط اور صحیح پہلو ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائیں۔